اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقول السفہاء، بڑی جلدی اے گل آکھ سن بے وقوف لوگ، من الناس لوگاں بچو، ما واللہم کس چیز انہاں پھیر چھوڑیا، عن قبلتہم التی اپنے اس قبلے کولو، کانوا علیہا جس اتے اے لوگ اسے، جس دی طرف نماز منہ کر کے پڑھ دے اسے۔ قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تساں آکھو، للہ المشرق، اللہ واسطہ یہی مشرق، اللہ یہ مشرق نہ مالکا، والمغرب اور مغرب نوی، یہدی او اللہ ہدایت دینا، من یشاء جس کو اللہ چاہے، الی صراط مستقیم سیدھے راستے نی طرف۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح، جعلناکم اسا بنا چھوڑیا تساں کو، امتاً وسطاً درمیانی امت یا افضل امت، لتکونوا تاکہ تساں ہو جلو، شہداء گواہ، علی الناس لوگاں ہوتے، ویکون الرسول اور ہو جلے رسول، علیکم تساں ہوتے شہیداً گواہ۔ وما جعلنا القبلۃ التی، وما جعلنا اور نہیں اساں بنایا، القبلۃ التی او قبلہ، کنتا علیہا جس ہوتے تساں اسیو، الا مگر، لنعلم تاکہ اسی جان کے نا، من یتبع الرسول کون رسول دے آکھے لگ دے، کون رسول دی پیروی کر دے، کون رسول دی گالا مند ہے، ممن اس کولو ینقلبو جڑا پھر جلے، علی عقبیہ اپنیاں ایڑیاں دے بل، وَإِن كَانَتْ اور اے گل جڑیے، لَكَبِيرَةً البتہ بہت بڑیے، الا مگر، علی الذین انہا لوگوں تے، ہدی اللہ جنہاں کو ہدایت دیتی اللہ تعالیٰ نے، وما کان اللہ اور نہیں ہے اللہ رب العالمین، لیضیع کہ ضائع کر چھوڑے، ایمانکم تساں دیاں نمازاں کو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ اس گلے وچ کوئی شک نہیں، بالناس لوگاں نال، لرعوف البتہ محبت کرنے والا، رحیم تے رحم کرنے والا۔ قد نرا اساں دیکھ کدا، تقلبا پھیرنا، وجہ کا تساں دا چہرہ، فی السماء آسمان دی طرف، فلنولینکا تے اساں تساں کو پھیر چھوڑساں، قبلتاً اس قبلے نی طرف، ترضاہا جڑا تساں کو چنگا لگ دے، جڑا تساں کو پسند ہے، فولے تے پھیر کنو، وجہ کا اپنا چہرہ، شطر المسجد الحرام مسجد حرام نی طرف، وحیث ما کنتم اور جتھے بھی تساں ہووو، فولو تے پھیر کنو، وجوہکم اپنا چہرہ، شطرہ اسے مسجد حرام نی طرف، وَإِنَّ الَّذِينَ اور کوئی شک نہیں کہ او لوگ، اوت الکتاب جنہاں کو کتاب دیتی گئی، لیعلمون البتہ انہاں کو پتہ اس گلے دا، انہ الحق کہ اے قبلے دا تبدیل ہونا اے حق من ربہم انہاں دے رب نی طرف، وما اللہ اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ، بغافل بے پرواہ، عما اس چیز کو لو، یعملون جڑے وہ عمل کر دیں۔ اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مکہ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ اندر گئے تے اتھے تقریباً 16 یا 17 مہینے بیت المقدس منہ کر کے نماز پڑھ دے رہے، لیکن اللہ دے نبی دی دلی خواہش اے اسی کہ جڑا کعبہ ابراہیم علیہ السلام بنایا ہے، جڑا بیت اللہ ابراہیم علیہ السلام تعمیر کیتا، او بیت اللہ اساں دا قبلہ بن جلے۔ اسے ہرس اندر اللہ نے نبی بار بار آسمانہ والے پاسے دیکھ دے اسے کہ ہو سکنا ہے اللہ رب العالمین اپنی وحی نازل کر چھوڑی تے قبلہ تبدیل ہو جلے، تے اس چیز نہ ذکر اللہ تعالیٰ ان آیتاں بچ پہ کر دیں کہ اے جڑے بے وقوف لوگ یہودی پہلے تے جس ٹائم اللہ دے نبی بیت المقدس منہ کر کے نماز پڑھ دے رہے تے انہاں اللہ دے نبی دی گلاں بھی سنیا، او اے سمجھے کہ اے اوہی دین ہے جڑا اساں دا دین ہے، کیونکہ جڑا قبلہ اساں دا ہے اے لوگ اسے قبلے دی طرف منہ کر کے نماز پڑھ دیں،
تے او اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی گل شروع وچ سن دے اسے، لیکن جس ٹائم انہاں دیکھیا کہ اے نبی اس دا جڑا دین ہے یا دین دے جڑے عقائد نے اے انہاں دی دنیاوی جڑا مفاد ہے اس دے بالکل خلاف نے، اور حسد اور بغض اندر آ کے انہوں نے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاف سازشاں کرنیاں شروع کیتیاں، تے جس ٹائم قبلے نا حکم تبدیل ہوئی گیا، اللہ رب العالمین بیت المقدس تبدیل کر کے قبلہ بیت اللہ بنا چھوڑیا، تے اس وقت انہاں موقع مل گیا یہودیاں کو کہ انہاں مسلمانہ دے خلاف سازشاں اور تیز کیتیاں، اور انہاں مسلمانوں دے دل اندر بھی مختلف قسم نے شک پیدا کرنے کی کوشش کی تھی کہ پہلیاں جڑیاں تساں نمازاں پڑھتے رہے ہو بیت المقدس وقت، انہاں نمازاں دا کہ بنسی، انہاں نمازاں دا ثواب تے ضائع ہو گیا کیونکہ تساں غلط پاسے نماز پڑھتے رہے ہو، ہن تساں دا قبلہ جڑا ہے کعبۃ اللہ بن گیا ہے تے پہلیاں دا نمازاں دا کہ ہو سی۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے کہ اے بے وقوف لوگ نے جڑیاں ایجیاں گلاں کردے کہ پہلے تساں دا دوسرا قبلہ آسا ہن اے قبلہ بن گیا، تے اے نبی تساں اے گل آخو صلی اللہ علیہ وسلم کہ مشرق ہووے یا مغرب ہووے، شمال ہووے یا جنوب ہووے، کوئی بھی سمت ہووے، ساریاں سمتاں اللہ خود پیدا کیتیاں نے، اللہ ہر چیز نہ خالق ہے، مشرق بھی اسے اللہ نہیں ہے تے مغرب بھی اسے اللہ نہیں ہے، رب العالمین جڑی سمت مقرر کرسی اوہی سمت قبلہ بنسی، یعنی عبادت اللہ تعالیٰ نے مشرق والے پاسے بھی ہو اگنی ہے، مغرب والے پاسے بھی ہو اگنی ہے، شمال و جنوب والے پاسے بھی ہو اگنی ہے، لیکن سمت اللہ قبول ہوئی کرسی جس سمت نہ حکم اللہ رب العالمین تساں کو دیسی۔ اللہ نہ حکم ہے پہلے بیت المقدس نماز پڑھنے رہے ہو تے اے بھی اللہ نہ حکم اسا، تے ہون تساں دا قبلہ کعبہ بن گیا ہے تے ہون بھی اللہ رب العالمین نہ حکم ہے، تے اللہ جساں چاہنا ہے سیدھے راہ ہوتے چلانا ہے اور سیدھے راستے ہوتے پانا ہے۔ پھر رب العالمین اگلی آیت اندر فرمایا کہ اساں تساں لوگاں کو ایک افضل امت بنایا ہے، معتدل امت بنایا ہے، وسط درمیانی امت بنایا ہے تاکہ تساں لوگاں ہوتے گواہ ہو جلو۔ قیامت والے تیاڑے اللہ رب العالمین جتنے بھی اس کائنات اندر نبی رسول پیغمبر آئے، اللہ رب العالمین انہوں کو سوال کرسی کہ تساں مڑا پیغام جڑا میں پیغام تساں تے نازل کیتا او تساں لوگاں تک اپنی امتاں تک پہنچایا کہ نہیں؟ وہ آخسن اللہ جی اساں پہنچائے، تے رب العالمین سوال کرسن کہ تساں نہ گواہ کون ہے؟ تے او آخسن کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نی امت آسانی گواہ ہے۔ او کس طرح کہ اللہ رب العالمین اساں کو کتاب دیتی ہے قرآن پاک، اس کتاب اندر اللہ تعالیٰ پہلے جتنے بھی نبی آئے نے اللہ تعالیٰ انہوں نے ذکر فرمایا ہے، پھر پہلیاں امتاں نے بھی اللہ تعالیٰ ذکر فرمایا ہے، جس طرح نوح علیہ السلام نے اللہ ذکر فرمایا کہ کس طرح وہ اپنی قوم تیاڑی راتی دعوت دینے رہے اور اللہ رب العالمین دا پیغام انہوں تک پہنچاندے رہے، لیکن انہوں لوگاں انہوں دی گل نہیں منی۔ اسی طرح دوسریاں امتاں نا حال بھی اللہ تعالیٰ اس قرآن اندر بیان کر چھوڑے ہے، تے اساں کو ساریاں امتاں دی تاریخ دا بھی پتہ ہے، سارے نبیاں دی دعوت دا بھی پتہ ہے کہ سارے نبی کس چیزاں دی دعوت دینے رہے، اور سارے نبیاں دیاں جڑیاں امتاں نے انہاں امتاں اپنے نبیاں نال کیڑا حال کیتا، انہاں دی دعوت دا انہاں کس طرح منیا یا کس طرح اس دا انکار کیتا، وہ ساریاں چیزاں اللہ تعالیٰ اساں کو قرآن اندر دس چھوڑیاں نے۔ اس واسطے جڑی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک قیامتی والے تیاڑے سارے لوگاں نی گواہ بن کے آسی، اور اساں نے گواہ کون ہو سی؟ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اساں نے گواہ ہو سی رسول پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس واسطے کہ اللہ نے نبی اساں کو سارا دین جڑا اللہ تعالیٰ قرآن پاک نازل کیتا یا جڑی وہی پیارے پیغمبر نے سینے پر اللہ پاک نازل کی تھی، وہ ساری وہی اللہ تعالیٰ نے نبی اساں تک پہنچائی، تے اس چیز دا حجت الوداع دے موقع ہوتے اللہ دے نبی لوگوں کو گواہ بھی بنایا کہ اللہم اشہد کہ اے میرے اللہ تس گواہ رہنا کہ میں اپنا جڑا پیغام ہے دعوت ہے ان لوگوں تک پہنچا چھوڑی ہے۔ اور اللہ رب العالمین فرماندے نگے وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا الا لنعلم من یتبع الرسول، اساں ایک قبلہ اس واسطے تبدیل کیتا کہ اساں کو پتہ لگے، اساں ازما کی نا کہ کیڑا بندہ اپنے دعوے اندر سچا ہے، جس بندے کلمہ پڑھے ہے وہ تے رسول دے آنکھیں لگدا ہے
کہ جس پاسے رسول کن جولے وہ اس پیچھے ٹر پینا ہے کہ قبلہ اگر پہلے بیت المقدس ہے ہن کعبۃ اللہ بن گیا ہے تے رسول دے حکم کیڑا انسان من کے اس قبلے دی طرف منہ کردا ہے تے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انہاں دی عادت اسی کہ اللہ نے نبی نے ہر گل مندے اسے تے اے جس ٹائم قبلہ تبدیل ہویا اس ٹائم لوگ اثر دی نماز پڑھنے اسے تے ایک صحابی سن انہاں کو جل کے آکھیا ہے کہ اللہ دے نبی ہوتے وہی نازل ہوئی ہے کہ قبلہ تساں دا تبدیل ہو کے کعبۃ اللہ بن گئے تے اسے نماز نی حالت اندر انہاں اپنا قبلہ تبدیل کر چھوڑیا ہے یعنی نماز پڑھدیاں انہاں یہ نہیں انتظار کیتا کہ یہ نماز پڑھ کے نہ پھر جل کے پوچھساں تے اگلی نمازاں وچ قبلہ تبدیل کرساں نہ بلکہ اسی ٹائم انہاں اپنا منہ کعبۃ اللہ مکہ نی طرف پھیر کے دے اور اج بھی وہ مسجد قبلتین موجود ہے جس اندر صحابہ اکرام نماز پڑھ دیا اسے اور حکم سن کے انہاں اپنا منہ پھیر کے مکے نی طرف کر چھوڑیا تو رب العالمین فرماندے ہیں کہ یہ جڑی گل ہے نا قبلے نی تبدیل ہونی یہ کوئی بڑی گل انہاں یہود و نصارہ بنا کے تساں واسطے پیش کر چھوڑیے لیکن جڑے لوگ ایمان والے نے جنہاں دل اندر ایمان ہے جنہاں اللہ اور اس نے رسول نی گلاں سچا سمجھے او لوگ انہاں واسطے اللہ رب العالمین نہ ہر حکم قابل قبول ہے او اللہ نے ہر حکم قبول کر دیں انہاں واسطے کوئی بڑی گل نہیں بلکہ او اللہ رب العالمین دی ہدایات دے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے تے رب العالمین فرماندے وما کان اللہ لیضیع ایمانکم اللہ تساں نے جڑیاں نمازاں نے اساں ضائع نہیں کردا جڑیاں نمازاں تساں بیت المقدس ساخ منہ کر کے پڑھیاں نے وہ نمازاں بھی تساں دیاں قبول کیتیاں نے کیونکہ وہ تساں اللہ نہ حکم من کے نمازاں اس پاسے پڑھیاں نے تے ہن تساں منہ پھیریا تے تاں بھی اللہ نہ حکم سمجھ کے تساں منہ پھیرے تے اے جڑا مقصد اصل وچ کسے سمت دی طرف پھیرنا نہیں بلکہ مقصد اے وے کہ کیڑا بندہ اللہ تے رسول نی فرما برداری کرسی اور اللہ اور اس نے رسول نی گلاں منسی پھر اللہ رب العالمین فرماندے ہیں کہ اللہ جڑا ہے وہ بندیاں نال محبت بھی کرنے والا ہے تے رحم بھی کرنے والا ہے پھر آیت نمبر 144 اندر اللہ رب العالمین فرماندے ہیں کہ سونیا اساں دیکھ کے دے تساں بار بار آسماناں وال تکنے ہو کہ قبلہ تبدیل ہو جولے تے اساں ہن تساں کو اس قبلے نی طرف پھیر چھوڑیا ہے جس قبلے نی تساں نے دل اندر خواہش اسی جس قبلیاں تساں پسند کرنے اسیو تے ہن دنیا نے جس خطے اندر تساں نماز پڑھ سو تساں نی امت نماز پڑھ سی تے اس واسطے قبلہ یہی مسجد حرام کعبۃ اللہ بن سی جتھے بھی جلو دنیا دی جس کونے اندر جلو تے اپنا منہ اس پاسے جڑا مسجد حرام ہے کعبہ ہے مکہ اس نی طرف تساں اپنا منہ کر کے نماز پڑھنی ہے تے پھر اللہ تعالیٰ انہاں یہودیاں دی فطرت بھی دسی ہے اور انہاں دے دل اندر چھپیا چور اللہ تعالیٰ بار ظاہر کیتا ہے کہ انہاں کو پتہ ہے کہ اے جڑا قبلے نی تبدیلی ہے اے حق ہے اس واسطے کہ اے رسول حق ہے اس رسول نیاں بشارتاں اس رسول نیاں صفتاں تورات اندر اور انجیل اندر موجود نے اج دی موجودہ بائبل اندر بھی اے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نیاں او پیشن گویاں پیارے پیغمبر نیاں او صفتاں اج بھی اسی طرح بائبل اندر موجود نے تے انہاں یہودیاں کو اور اے جڑے اسلام دے مخالف لوگ ہیں انہاں کو پتہ ہے کہ اے چیز حق ہے قبلے نی تبدیلی حق ہے اصل مقصد قبلے دی تبدیلی نہیں بلکہ اللہ دی فرما برداری ہے اللہ دے حکم مننا اصل گل ہے قبلہ پاویں جڑا بھی ہوئے اللہ رب العالمین دے حکم انسان مقدم رکھے تے انہاں کو اس گل دا پتہ ہے کہ اے رسول حق ہے قبلے دی تبدیلی حق ہے اور اس رسول نہ دین سچ ہے لیکن اس نے باوجود بھی اے لوگ ایمان کن کے نہیں آندے تے رب العالمین فرماندے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ تے اے یہود و نصارہ اے گل نہ سمجھن کہ اللہ بے خبر ہے غافل ہے بلکہ اللہ رب العالمین انہاں نے ہر حرکتاں نوٹ کرنے اور انہاں دے ہر قولاں انہاں دی زبان دی گلاں اللہ سندا ہے اور قیامت والے تیاڑے اللہ تعالیٰ اس چیز نہ انہاں کولو حساب کنسی نے ایک قرآن پاک دی سورۃ البقرہ دی آیت نمبر 142 تو کن کے 144 تک اس دا مختصر جیا ترجمہ تے مفہوم تساں حضرات نے سامنے میں پیش کیتا ہے عرض ہے کہ اے قرآن پاک دی تفسیر علی ویڈیو
اساں مکمل سنیا بھی کرو اور اس آگے لوکاں تک شیئر بھی کریا کرو تاکہ زیادہ تو زیادہ لوکاں نا لوگ اس نال جڑ جلن اور انہاں دا فائدہ ہوئے. خاص کر کے جڑا خطہ پوٹھواری اور ہندکو بولی بولنے والے لوگ انہاں واسطے بہت مفید چیز ہے. اللہ تعالیٰ کو دعا ہے کہ اللہ اساں قرآن کو اساں دے دلاں دی باہر بنا چھوڑے اور اس قرآن دے مطابق اساں اللہ اپنی زندگی بسر کرنے نی توفیق عطا فرماوے.